کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کے یہاں بتائی گئی ہیں، اس میں 3 چیزوں کا میں خاص طور پہ تاکید کروں گا۔ ایک تو تحفیظ کا شعبہ جو جامعۃ الرشید میں ہے، اس کو خاص طور پہ آپ کو اس کا دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر آپ کا بہتر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے ہی نہیں یا اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس کو یہاں سے لیں، تو مجمع العلوم الاسلامیہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، حفاظ عربک انگلش کورس جو ہے یہ بہت کامیاب ہے اور اس کی بہت مانگ ہے اس وقت میں، اور یہ آپ کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے اور آپ کے جاننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ماشاءاللہ اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں کافی ماشاءاللہ، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ سے مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اور اسی حفاظ عربک انگلش میں یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہماری شاخیں ہوں گی، ان میں سے 3 طلبہ ہم جامعۃ الرشید کے لیے ان کو اسکالرشپ پہ لیں گے، ان کو او لیول بھی انشاءاللہ کروائیں گے، اور سی ایس ایس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ ہمارا ارادہ ہے، اس کی کیا خد و خال ہوں گے، اس کا کیا دائرہ کار ہوگا، وہ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن حفاظ عربک انگلش کورس کو آپ بہت اہمیت دیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں پبلسٹی چاہیے، تو پبلسٹی کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے بھی بہت اس کی اہمیت ہے۔ تیسرا جو شعبہ ہے وہ اسکولنگ کا ہے، کہ اسکول کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے مدرسہ بنایا ہے، تو مدرسے کے ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ مدرسے کی دیوار کے ساتھ، ایسا نہ ہو کسی پڑوسی سے کہیں کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ یہاں مجھے اسکول بنانا، آپ نکلیں یہاں سے۔ ہم نے اپنے مدرسے کے ساتھ، چاہے وہ شہر کے اندر ہو، مدرسے کے ساتھ ہو، اسکول کا ضرور کوشش شروع کریں۔ اسکول، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں درس نظامی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر ہم نہیں بنیں گے، لیکن آپ میڈیکل کالج تو بنا سکتے ہیں نا۔ تو آپ اسکول کھولیں۔ اسکول کھولنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہوگی، معلومات کی ضرورت ہوگی، قانونی ضرورت ہوگی، تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو یہ وسائل بھی آپ کو وہیں سے مل جائیں گے۔ اور جو مدرسے میں عصری تعلیم، کیونکہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وفاق المدارس کی جو منظوری ہے، اس میں صرف درس نظامی ہے، وہ درس نظامی کا بورڈ ہے۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کے بنیاد میں ہم نے یہ شامل کیا ہے کہ عصری تعلیم بھی ہم ساتھ شامل کریں گے، تاکہ آئندہ آپ اس میں گڑبڑ نہ کر سکیں، کیونکہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر، سرو ناو کے بغیر آپ قرآن حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر، مینجمنٹ کے بغیر، ایچ آر کے بغیر، اکاؤنٹس اور آڈٹ کے بغیر، مارکیٹنگ کے بغیر، لیگل ڈپارٹمنٹ کے بغیر، ان صلاحیتوں مہارتوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے سرو ناو لازم اور فرض ہے، اسی طریقے سے یہ بھی لازم اور فرض ہے۔ تو اب اس بورڈ میں دونوں چیزوں کو جمع کرنا شامل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دم لازم نہیں کیا، ہم اپنے ثوابدید کے مطابق اس کو کریں گے، اور 3 حصے اس کے بنیں گے۔ ایک بڑے مدرسے ہیں، درمیانے مدرسے ہیں، بالکل چھوٹے مدرسے، تو ہر ایک کو اس کے حساب سے ہم وقت دیں گے۔ بڑے مدرسے کو 4 سال دے دیں گے، 4 سال میں آپ عصری تعلیم کا انتظام کریں۔ اس سے چھوٹے مدرسے ہیں، ان کو 6 سال دے دیں گے، اس سے چھوٹے مدرسے ان کو 8 سال دے دیں گے۔ تو یہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، اب لوگ کریں گے نا اس کا۔ تو اسکولنگ کو آپ لازم کریں، جیسے مدرسہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس طرح مدرسہ کھولنا ضروری ہے اور ثواب ہے، ایسے ہی اسکول کھولنا بھی ضروری اور ثواب ہے۔ اور میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مدرسے تو پہلے بہت زیادہ ہیں، اسکول کھولنے کا ثواب شاید زیادہ ہو جائے، ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے۔ اور مولانا غلام اللہ صاحب نے کہا نا کہ 20 کنال کا جامعہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو یہ جامعۃ الرشید الحمدللہ 64 کنال میں، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سب آپ کا ہے، میرا نہیں ہے،
یہ سب آپ کا ہے. یہاں جو بھی کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ آپ کا ہے. آپ لینے والے بنے اور ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تیار بھی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب عورت کو درد ذہ اٹھتا ہے نا تو اس کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ولادت ہو جائے. تو اس وقت ہمارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو یہاں ہے وہ آپ کو دے دے. آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. ہم تو لیے پھر رہے ہیں اور ہم اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا ایک مشن سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو جب اگر آپ تعلیمی اسکولنگ کا کام شروع کریں گے اپنے درس نظامی کے ساتھ تو اس میں جو ہم سے ہو سکے گا اساتذہ کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، ان کی تنخواہوں کے حوالے سے، میں بھی بہت بڑی بات نہیں کرتا لیکن ہم اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. جب اس کی منصوبہ بندی ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ.